میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا، میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں چونک گیا اور مخاطب ہوا تو اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے، تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی، اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا، مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈلبرگ میں پہنچا جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی، اس کو دیکھا، زیارت کی اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا اور درختوں کے گھنے سائے تھے اور دیار غیر تھا اور ہم صرف 3 لوگ تھے اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ آج کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاحق عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے ان کی اور رزق اللہ کے ہاں ہے اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ افران کیا ہے، تو تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔ تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں۔ آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے۔ لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے، میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے، تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں۔ اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا، تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے۔ تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا، کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا، اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی۔ تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ میں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کوئی شرما دیتے ہیں، کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں۔
لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں کہتا ہوں اب روتے پھرتے ہیں نا, یہ احتجاجی مظاہرہ ہے, یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی, کوئی راستے میں چھوڑ گیا, کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا. میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی. آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں, جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر میں نہیں چھوڑتا, اگر حشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تو اپنے دل کا رشتہ اس آقا سے جوڑ لو. اے اللہ, قوم کے بیٹے آوارہ ہوتے جا رہے ہیں, میڈیا کی بے لگامی نے قوم کے سے حیا کا جوہر چھین لیا ہے. اے اللہ میرے قوم کے جوانوں کو ان کی آنکھوں کو حیا کا جوہر عطا کر دے, قوم کی بیٹیوں کے سروں کے اوپر پردے رکھ دے. اے اللہ وہ بہنوں کے گھر سے کیوں نکلتی ہے, ان کے باپ کی غیرت مر گئی, ان کے بھائیوں کی غیرت مر گئی. مولا ان بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے پردے کا تقدس نصیب فرما دے.